بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، ویلکم ٹو کوئک ریویو اسلامک اسٹڈیز کی سیریز کے اندر ویلکم۔ اور آج ہمارا ٹاپک ہے جی مورل سسٹم آف اسلام، یعنی اسلام کا اخلاقی نظام۔ اور ہم دیکھیں گے اسلام کا جو اخلاقی نظام ہے وہ کیا ہے، یا اس کے جو کی پوائنٹس ہیں وہ کیا ہیں۔ تو بریفلی ہم اس کو دیکھتے ہیں، چھوٹا سا ایک چیپٹر ہے۔ اب دیکھیے، ہم سب سے پہلے اگر بات کرتے ہیں مورل سسٹم کی یا موریلٹی کی یا ایتھکس کی، یہ تینوں ایک ہی چیزیں ہیں، چاہے وہ مورل سسٹم ہو، موریلٹی ہو یا ایتھکس ہو، تو یہ ایکچولی میں ہے کیا، ٹھیک ہے، یہ اس کا پرپس کیا ہے۔ اب دیکھیے، ایک بہت سمپل سی چیز ہے، جب ہم بات کرتے ہیں اسلام کی تو اسلام جو ہے وہ ہم یہ کہتے ہیں کمپلیٹ کوڈ آف لائف ہے۔ یہ آلریڈی ہم نے سٹارٹ میں ڈسکس کیا، اسی لیے ڈسکس کیا کہ جب ہم بار بار چیزیں ڈسکس کریں تو ہمیں آئیڈیا ہو جائے کہ بھائی یہ کیوں بار بار جو ہے اسلامک پیرامیٹر سے چیزیں ہمارے سامنے آ رہی ہیں۔ تو اسلام ہم کہتے ہیں کمپلیٹ کوڈ آف لائف ہے، کہ زندگی کے لیے مکمل جو ہے ایک جامعہ جو ہے وہ لاز ہیں اس کے اندر۔ تو اس میں سب سے امپورٹنٹ چیز جو اسلام کے اندر ہم یہ کہتے ہیں وہ موریلٹی ہے، اخلاق ہیں، اور اخلاق اسلام کا بہت ہی اہم رکن ہے، ٹھیک ہے، یہ اس کا پارٹ ہے۔ لیکن جب ہم ویسٹ کی بات کرتے ہیں تو ویسٹ اسے ایتھکس کہتا ہے کہ بھائی یہ اخلاقیات کی موریلٹی وہ الگ سے پڑھاتا ہے، لیکن ہمیں اسلام میں الگ سے پڑھانے کی ضرورت نہیں ہے موریلٹی کو، کہ ہم کہیں کہ بھائی موریلٹی یا ایتھکس کو ہم الگ سے پڑھائیں، کیونکہ اسلام اٹ سیلف موریلٹی ہے۔ یہ جو چھوٹے بڑے کی تمیز ہے اور جتنا بھی جو ہم کہتے ہیں بھائی بڑے مورل پرنسپلز ہیں، سچائی ہے، ایمانداری ہے، موڈسٹی ہے، بریوری ہے، تو یہ ساری چیزیں آلریڈی پارٹ ہے اسلام کا، اس لیے ہمیں الگ سے ڈسکس کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ تو ہم یہ کہتے ہیں اسلام کا حصہ ہیں، اور قرآن اور حدیث اس کے اوپر بہت واضح ہیں۔ اگر ہم کہتے ہیں مورل پرنسپلز کی کس کی ہم ڈیفینیشن دیکھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں مورل پرنسپلز دیٹ گورنز اے پرسنز بیہیویئر اور دا کنڈکٹنگ آف این ایکٹیویٹی، ٹھیک ہے، کہ بھائی وہ چیزیں جو کہ ہمارے مورل بیہیویئرز کو جو ہے وہ بتاتی ہیں، یا کوئی ایکٹیویٹی جو ہم کرتے ہیں تو اس کو بتاتی ہیں کہ وہ کیسی ہے، کہ کوئی اچھا کام کر رہے ہیں تو اچھی چیزیں ہیں، کچھ برا کر رہے ہیں تو بری چیزیں ہیں، یا ہم جو باتیں کر رہے ہیں وہ کیسی کر رہے ہیں۔ پھر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھئی ہم یہ کہتے ہیں ایتھکس کیا ہے، ٹھیک ہے جی، جو گورے الگ سے پڑھاتے ہیں، الگ سے جو نان مسلم کے لیے خاص کر کے ایتھکس کا جو سبجیکٹ ہوتا ہے، جو فلسفی کا جو سبجیکٹ ہے وہ ہے، فلسفی کے اندر ایتھکس کو پڑھایا جاتا ہے۔ کیا پڑھایا جاتا ہے؟ انوالوز سسٹمائزنگ، ڈیفینڈنگ اینڈ ریکمینڈنگ کانسیپٹس آف رائٹ اینڈ رانگ بیہیویئرز، کہ وہ کیا بتاتا ہے کہ چیزوں کو کیسے سسٹمائز کیا جائے، کون سی چیزوں کو، صحیح اور غلط چیزوں کو، ریکمینڈ کیا کیا جائے، صحیح اور غلط کیا ہے، اور اس کو ڈیفائن جو ہے وہ کیسے کیا جائے کہ بھائی صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے۔ یہ کوسچن ہے نا آج کی سوسائٹی میں، خاص کر کے جہاں پہ آج ہم دیکھتے ہیں کہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، اور سوشل میڈیا میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بھائی آج ہم یہ کہتے ہیں کہ کوئی بھی مورل ایبسولوٹ جو ہے نہ وہ رائٹ ہے نہ وہ رانگ ہے، اور یہ ایک بہت بڑا کوسچن ہے۔ یہ کوسچن ٹھیک بھی ہے اور خراب بھی ہے۔ اب کیسے؟ اب سب سے پہلے اس بات کو سمجھیے، ہم یہ کہتے ہیں کہ بھئی آج نہ ایبسولوٹلی کچھ رائٹ ہے، کیونکہ ہر ایک کی اپنی رائے ہے۔ سوال تو یہ ہے کہ ہر ایک کی اپنی رائے ہے، تو وہ کیا ہے رائے؟ یعنی وہ کوئی بھی رائے رکھ سکتا ہے، جس میں ہم نے لاسٹ میں بات کی تھی، جیسے گے میرجز کی بات کی یا لیسبینزم کی بات کی ہم نے، تو ہر ایک کو اپنا رائٹ ہے کہ بھائی وہ لڑکی لڑکی سے شادی کرتی ہے یا لڑکا لڑکے سے شادی کرتا ہے، یہ ان کا اپنا رائٹ ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ یہ رائٹ کیوں ہے؟ ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر مذہب جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ غلط ہے، بھائی مذہب کے مطابق اگر اسلام میں یہ چیز جائز نہیں ہے، اسی طرح سے کسی بھی مذہب کے اندر، چاہے وہ کرسچینٹی ہے، جوڈزم ہے، کوئی بھی مذہب ہے، ہندو مت ہے، تو مذہب کے اصولوں کے خلاف ہے یہ چیز، لیکن ایک شخص کے حساب سے انفرادی طور پر یہ ٹھیک ہے، کیونکہ انفرادی طور پہ انسان آزاد ہے۔ تو اس کا مطلب جو مذہب ہے وہ صرف انفرادی بات نہیں کرتا، بلکہ وہ اجتماعی بات کرتا ہے، وہ ساتھ میں معاشرے کی بات کرتا ہے، معاشرے کو لے کے چلنے کی بات کرتا ہے۔ تو اس کا مطلب ہمارے جو مورل پرنسپلز ہیں تو جو ہمارے مورل پرنسپلز ہیں وہ مورل پرنسپلز ڈائریکٹلی ہم سے لنک نہیں کرتے، الٹیمیٹلی ہم سے جڑے ہوئے لوگوں کے ساتھ بھی لنک کرتے ہیں، کیونکہ اگر میں اچھا ہوں اور میں ہی صرف اچھا ہوں اور میرے سے ہی لنک ہے تو مجھے اس سے کیا فرق پڑنا ہے بھائی؟ ایسا ہی ہے، مجھے اس سے کیا فرق پڑے گا؟ میں برا ہوں، مجھے اس سے کیا فرق پڑے گا؟ اور آج ہی کہا جا رہا ہے کہ بھائی میں اچھا ہوں، میں برا ہوں، یہ میرا ایٹیٹیوڈ ہے، اور آپ نے دیکھا ہوگا بہت سے لوگ اس کو سٹیٹس کے طور پہ لگاتے ہیں کہ بھائی میں اچھا ہوں، برا ہوں، یہ میرا ایٹیٹیوڈ ہے، تمہیں اس سے کیا پرواہ؟ لیکن یہاں پرواہ ہے، ٹھیک ہے، یہاں پرواہ ہے۔ کوئی بھی مذہب ہے اور خاص کر کے اسلام ہے تو وہ تو اس کی بہت زیادہ بات کرتا ہے، کیونکہ ہم دوسرے لوگوں سے جڑے ہیں، ہمارے اچھے اور برے جو بیہیویئرز ہیں وہ لوگوں سے جڑے ہوئے ہیں، تو ہمیں فرق پڑتا ہے اس چیز سے، کیونکہ ہم سوسائٹی کے اندر رہتے ہیں۔ اب اگر ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام میں اخلاقی قدریں جو ہے ان کی اہمیت کیا ہے، تو اس میں دیکھیے ہم یہ کہتے ہیں جو ٹروتھفلنس، ہمیں سچائی جو ہے سب سے زیادہ حضرت ابوبکر صدیق میں دیکھنے کو ملتی ہے۔ اگر ہم خلافت راشدہ میں دیکھتے ہیں، ہمیں جسٹس جو انصاف ہے سب سے زیادہ وہ حضرت عمر میں دیکھنے کو ملتا ہے، کتنے انصاف پسند کہ انہیں جو ہے وہ
ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ جی بیکن لائٹ ہیں فار دا ججز, کہ وہ سب سے بڑا مینارہ ہے ججز کے لیے کہ وہ کیسے فیصلے کر سکتے ہیں. جیسے ان سے پوچھا گیا تھا کہ بھئی آپ کے کپڑے جب ایک چادر سے کسی کے نہیں بنے تو آپ کے کیسے ایک چادر سے بن گئے, ٹھیک ہے, ان سے کوسچن ہوا تھا. اسی طرح راتوں کو اٹھ کے وہ گھوما کرتے تھے کہ کوئی جو ہے وہ لاچار بے بس اور مجبور جو ہے وہ نہ ہو ان کی سلطنت کے اندر. اسی طرح سے ہم اگر دیکھتے ہیں موڈسٹی کی بات کرتے ہیں, شرافت کی, تو وہ ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے حضرت عثمان سے, ٹھیک ہے. بریوری کی اگر ہم بات کرتے ہیں, بہادری کی, تو وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے. تو یہ جو خلفائے راشدین ہیں جو اسلام کے لیڈر تھے, ٹھیک ہے جی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جنہوں نے جو خلافت کو چلایا, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ان سب میں ہمیں ایک ایک کوالٹی دیکھنے کو ملتی. گو کہ ان میں سب کوالٹیز موجود تھیں, لیکن اس ایک ایک کوالٹی میں وہ سب سے زیادہ تھے یا باقیوں سے آگے تھے. تو مورلی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے جو لیڈرز بھی ہیں ان کے اندر یہ مورل چیزیں ہونی چاہیے. اگر یہ ان کے اندر موریلٹی موجود نہیں ہے, ایتھکس موجود نہیں ہے, تو ہمیں لیڈ نہیں کر سکتے. اگر ہم مورل پرنسپلز کی بات کرتے ہیں, اخلاقی اصولوں کی, تو اخلاقی اصول میں سب سے پہلا پرنسپل کیا ہے جی؟ ٹروتھ فلنس, سچائی. یہ جتنے ہم بات کریں گے, انفارچونیٹلی, میں پھر کہہ رہا ہوں انفارچونیٹلی, شاید آج ہمیں اپنے معاشرے کے اندر یہ چیزیں دیکھنے کو نہیں ملتی. اور وہ لوگ جو انہیں فالو کرتے ہیں, ہم انہیں پاگل کہتے ہیں, یا ہم انہیں کہتے ہیں کہ بھائی یہ بہت زیادہ آرتھوڈاکس ہے, بہت زیادہ فنڈامنٹلسٹ ہے, اور یہ کیا کیسی باتیں کر رہا ہے, عجیب سی باتیں کر رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آج ہم اتنا زیادہ کرپٹ ہو چکے ہیں کہ ہمیں یہ چیزیں دیکھنے کو نہیں ملتی. جیسے سب سے پہلی چیز مورل پرنسپل میں کیا ہے؟ سچائی ہے. اب سچائی کیا آپ یہ دیکھتے ہیں کہ ہمیں سچائی دیکھنے کو ملے؟ جیسے فرانسس بیکن نے کہا تھا کہ آج جو ایک اچھی چیز ہے, ایک سچ جو ہے, اس سچ کو بتانے کے لیے بھی جھوٹ اس میں شامل کرنا پڑتا ہے تاکہ اس سچ کا مزہ زیادہ ہو جائے. اور ایسا ہی ہوتا ہے کہ آپ دیکھیے, ہم ڈے ٹو ڈے لائف کے اندر ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں, کوئی کہیں فیملی میں بیٹھے ہیں, کوئی گیدرنگ میں بیٹھے ہیں, تو ہم ایک سچ ہوگا کہ یار گاڑی وہاں سے گئی, ایکسیڈنٹ ہو گیا, تو ہم کیسے بتا رہے ہیں یار ایسا ہے نا, گاڑی وہاں سے گئی, وہاں سے یہ ہوا, ایسے اتنا زیادہ ایگزیجریٹ کر کے, اتنا زیادہ اس کو فینٹسائز کر کے اتنا بتائیں گے ہم اس کے انجے کے طور پہ وہ سچ یعنی جھوٹ اس میں شامل کریں گے تاکہ اگلا مزہ لے اس سے, ٹھیک ہے. اور ہم اپنے اکاؤنٹ میں کیا کر رہے ہیں؟ گناہ جمع کر رہے ہیں. اتنی بے وقوفی کہ خود کے لیے گناہ, دوسرے کو جو ہم کہہ رہے ہیں بڑا جی, جیسے کہ او یو ہو بلیو بی کیئرفل آف یور ڈیوٹی ٹو اللہ اینڈ بی ود دا ٹرو ونس, کہ اپنی جو آپ کی ڈیوٹی ہے, سچائی کیا ہے کہ آپ اپنے آپ کے ساتھ مخلص رہیں, اپنے کام کے ساتھ مخلص رہیں, کہ جو آپ کی ڈیوٹی ہے آپ اس میں جو ہے وہ ایماندار رہیں. اے ایمان والو, اپنے کام میں مخلص رہو, اپنے کام میں جو ہے وہ صحیح رہو, اور ٹروتھ فلنس آپ کے اندر ہونی چاہیے, ایمانداری ہونی چاہیے, اور ود دا ٹرو ونس, اور جو سچے لوگ ہیں ان کے ساتھ آپ ہو. دوسرے نمبر پہ کیا ہے جی؟ جسٹس ہے, انصاف ہے. جو آج آپ دیکھ لیں پاکستان کے اندر جسٹس کا کیا حال ہو رہا ہے, شاید ہی کوئی جسٹس نام کی کوئی چیز ہمیں دیکھنے کو مل رہی ہو. ہم کہتے ہیں مائٹ از رائٹ, جس کی لاٹھی اس کی بھینس, جو طاقتور ہے اسی کا قانون ہے. اور جیسے ہم کہتے ہیں جی جنگل کا قانون ہے, تو جنگل کا یہی قانون ہے نا. جنگل میں جیسے آپ دیکھیں کہ شیر جو ہے, ہم کہتے ہیں کہ بھائی شیر کو کوئی ووٹنگ سسٹم کی ضرورت نہیں ہوتی, تو بھائی ہم نہ شیر ہیں, نہ اور ہم گیدڑ ہیں, نہ کوئی اور مخلوق ہے, ہم تو انسان ہیں. تو انسان مطلب کانشیسنس ہے, ہم میں شعور ہے, ہم سوچ سکتے ہیں, تو ہمیں تو سسٹم کی ضرورت ہے. تو ہمیں کہتے ہیں نہیں بھائی جنگل میں تو جو طاقتور ہے وہ رول کرتا ہے. تو بھائی جنگل میں اور انسانوں میں یہی تو فرق ہے. ہم اسی وجہ سے کہتے ہیں ایوولوشن ہے, کہ ہم پہلے جنگلی تھے, تو ہمیں کس نے بنایا؟ انسان, علم نے انسان بنایا, کہ ہم نے علم حاصل کیا, چیزوں کو سیکھا, تو آج ہم پھر جنگل کی باتیں کر رہے ہیں. عجیب ہے. تو جسٹس جو ہے وہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے جی گاڈ فیئرنگ اینڈ فیئر اللہ, کہ بھائی اللہ سے ڈرو, اور اللہ سے کیوں ڈرو؟ اور انصاف کرو. اللہ سے ڈرو اور انصاف کرو, سب سے امپورٹنٹ چیز ہے. اچھا, تیسرے نمبر پہ کیا ہے جی؟ ہم یہ کہتے ہیں جی موڈسٹی, شائستگی جو ہے, ٹھیک ہے, نرمی جو ہے وہ سب سے امپورٹنٹ ہے. آج شاید ہر کوئی دوسرے کی جان لینے کے پیچھے ہے. پھر ہم آگے بات کرتے ہیں جی بریوری کی, بہادری کی. بہادری چلیں آج ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے, لیکن وہ بھی ہمیں بہادری اپنے فائدے میں, یعنی ہم غلط چیز کے اوپر بھی سٹینڈ لے رہے ہیں تو ہم کہتے ہیں بہادری ہے, لیکن ایکچولی وہ بہادری نہیں ہے. بہادری کیا ہے؟ غصے کو پی جانا جو ہے بہادری ہے. اچھا, پھر ہم کہتے ہیں جی بہادری یا پیشنس ہے, اس کے بعد ہے پیشنس ہے. اب اسی طرح فرمایا جی اینڈ بیئر پیشنٹلی دیٹ وچ بیفالز یو, اور تم پر جو مصیبت آئے اس پر صبر کرو, کہ مصیبت میں صبر کرنا جو ہے یہ ایمان والوں کی نشانی ہے. پھر ہم کہتے ہیں جی ہیوملٹی, ٹھیک ہے, عاجزی جو ہونی چاہیے, خشوع ہونی چاہیے, کہ عاجز ہونا چاہیے, تکبر نہیں ہونا چاہیے. اگر ہمارے پاس کچھ پیسہ آ جائے, کوئی پاور آ جائے, تو اس کے بعد ہم جو ہے وہ دوسرے کو منہ اٹھا کے دیکھتے, تو تکبر نہیں ہونا چاہیے. چیسٹڈی اینڈ ہانر ہونا چاہیے. اچھا, اس کے بعد ہم کہتے ہیں جی ٹرسٹ ان اللہ, اللہ پر بھروسہ ہونا چاہیے. اینڈ پٹ یور سیلف ٹرسٹ ان اللہ, اینڈ پٹ یور ٹرسٹ ان اللہ, کہ اللہ پر بھروسہ رکھو. فلفلنگ دا پرومس, اپنے وعدے کو پورا کرنا چاہیے. اینڈ فلفل دا پرومس, اور وعدے کو پورا کرو. ہونیسٹی از میئرڈ, پیمائش جو ہے ہماری یعنی ایمانداری سے پیمائش کرنی چاہیے. ناپ تول کی ایمانداری ہونی چاہیے, یعنی کہ جو بزنس کے اندر ہے. اچھا, والدین کے ساتھ حسن سلوک ہونا چاہیے. فیئر ٹریٹمنٹ ود پیرنٹس ہونا چاہیے. اینڈ گڈنس ٹو یور پیرنٹس, اور اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو یا حسن سلوک رکھو.
اچھا اب وہ تو تھے مورل پرنسپلز. اب اگر ہم کہتے ہیں غیر اخلاقی اعمال, تو یہ غیر اخلاقی ہمیں ہر جگہ دیکھنے کو ملیں گے. جیسے میں نے کہا اخلاقی دیکھنے کو نہیں ملتے انفارچونیٹلی, ویسے ہی غیر اخلاقی جو ہیں امورل ایکٹس جو ہیں وہ ہر جگہ دیکھنے کو ملیں گے, ہر جگہ. آپ دیکھیں یہی ہو رہا ہے سوسائٹی کے اندر. بیک بائٹنگ ہے یعنی غیبت ہے, پیٹھ کے پیچھے بات کرنا. جیسے حدیث شریف ہے the backbiter shall not enter in paradise, کہ جو غیبت کرنے والا ہے, چغلی کرنے والا ہے, وہ جنت کے اندر داخل نہیں ہوگا. do not spy nor should anyone backbite the others, کہ بھائی ایک دوسرے کے اوپر جاسوسی نہ کرو اور نہ ہی کوئی ایک دوسرے کی غیبت کرے. یہ تو ایک بیڈ امورل ہے. اچھا دوسرا کیا ہے جی, with the suspicious. اچھا اب ہم کہتے ہیں جی او یو ہو ہیو بلیوڈ اوائڈ مچ سسپیشن فار سم سسپیشیس آر سنس, کہ بھائی ایک دوسرے کے اوپر شک نہ کرو, کچھ جو ایسے شک ہوتے ہیں وہ جو ہے آپ کو ایمان سے باہر لے کے چلے جاتے ہیں. اس کے علاوہ پرائڈ ہے جی, فخر کرنا یا تکبر کرنا. فار اللہ ڈز ناٹ لو اینی سیلف کنسیڈیٹ بوسٹڈ پرسنز, یعنی کیونکہ اللہ جو ہے وہ تکبر کو یا کسی بھی مغرور بندے کو پسند نہیں کرتا. نسلی تعصب ریسزم جو ہے وہ جو ہے نہیں ہونا چاہیے. شیورلی دا موسٹ ہانرڈ فار یو ود اللہ از دا ون امنگ یو موسٹ کیئرفل آف ہز ڈیوٹی, یقینا اللہ کے نزدیک تم میں سب سے زیادہ عزت والا ہے, سب سے زیادہ عزت والا اللہ ہے, اور سب سے زیادہ اللہ کے نزدیک عزت والا وہ ہے جو تم میں سب سے زیادہ اچھا ہے اپنی ڈیوٹی کے اندر. ہوشیار مطلب یہاں پہ ہم اچھا جو ہے اپنی ڈیوٹیز کے اندر ہے, اللہ کے نزدیک تم سے اچھا. اچھا خراب کرنا یا ملامت کرنا ہم یہ کہہ سکتے ہیں جی میلنگ اور رپورٹنگ, ایک دوسرے کی توہین کرنا, ایک دوسرے کی انسلٹ کرنا, جو آج شاید ہم دیکھتے ہیں کہ ہر کوئی جو ہے وہ کر رہا ہوتا ہے, ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے. اچھا بے ایمانی ڈس ہانیسٹی آج ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے ہر سائڈ پہ. بلیورز ڈو ناٹ بی انفیتھفل ٹو اللہ اینڈ دا میسنجر, مومنو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ بے وفائی نہ کرو. کمپیریزن بٹوین اسلامک اینڈ ویسٹرن مورل سسٹم کی اگر ہم بات کرتے ہیں, اگر ہم اس کا موازنہ کرتے ہیں اسلام کا اور ورسز ویسٹ کا. اب جیسے ہم کہیں کہ ویسٹ میں ہم اگر عیسائیت کی بات کرتے ہیں تو عیسائیت کے اندر ہم کہتے ہیں ایتھکس ہے, مورل پرنسپلز موجود ہیں, ٹھیک ہے. لیکن آج ہم اگر اوور آل ویسٹ کی بات کرتے ہیں, کیونکہ ویسٹ میں دیکھیے آج اس ٹائم پہ جو ہے ہمیں کہیں مذہب نہیں دیکھنے کو ملتا, تو آج وہاں پہ بےہودگی ہے, بے پردگی ہے, ہر طرح کی برائی آج ہمیں وہاں پہ دیکھنے کو ملتی ہے. لیکن باوجود اس کے ان کی کچھ مورل سٹینڈز جو ہیں وہ ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں. جیسے ٹروتھ ہم کہتے ہیں, سچائی ان کے اندر ہے, ایمانداری ان کے اندر ہے, گو کہ وہ اپنا ایمان چھوڑ چکے, اپنا دین چھوڑ چکے, لیکن ان کے اندر ہمیں یہ چیزیں دیکھنے کو ملیں گی. نرم دلی ان کے اندر ہے, جانوروں سے ان کا جو برتاؤ ہے وہ ہم دیکھتے ہیں. تو یہ چیزیں ان میں بہت کم ہیں یا نہ ہونے کے برابر ہیں, لیکن ہم مسلمان ہو کے ہمارے اندر یہ چیزیں موجود ہیں. کاز آف ڈیکینگ مورالٹی ان این اسلامک سوسائٹی, کہ بھائی اسلام معاشرے میں زوال پذیری کی جو ہے وجوہات کیا ہیں. کرپشن ہے ایک بڑی وجہ, ٹھیک ہے. آج کرپشن کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف پیسوں کی کرپشن ہے, کرپشن کا مطلب ہے ہر شخص مورلی کرپٹ ہے. مورلی کرپٹ سمجھتے ہیں نا, ہر شخص کوشش کرتا ہے کہ بھائی وہ دوسرے کو ڈاش دے, دوسرے سے فائدہ حاصل کرے. اچھا abandoning the teaching of holy قرآن and سنہ, کہ قرآن اور سنت کی تعلیم جو ہے وہ آج ختم ہو چکی ہے, اس لیے یا ہم اس پہ عمل نہیں کرتے, اسے حاصل نہیں کرتے, اس لیے. ایجوکیشن سسٹم آج ہمارا ایسا ہے کیونکہ آج ایجوکیشن سسٹم صرف نمبرز کی بات کرتا ہے, ٹھیک ہے, صرف کامیابی کی بات کرتا ہے, اور وہ بھی میٹیریلسٹک کامیابی کی, دنیا داری کامیابی کی, ہمیں کوئی بھی اسپرچول جو ہے وہ اس کی بات نہیں کرتا ہمیں, یعنی تربیت جو ہوتی ہے آج تعلیم میں وہ دیکھنے کو نہیں ملتی. الیکٹرانک اینڈ پرنٹ میڈیا یا سوشل میڈیا آپ اسے کہہ لیں, سوشل میڈیا کا ٹائم ہے, ہم ہر ایک کے پاس موبائل موجود ہے, اور اس میں جو ہے نا ہم کیا کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں کون سے جو ہے مورل پڑھائے جا رہے ہیں, اس لیے یہ چیزیں ہمیں سب سے زیادہ خراب کر رہی ہیں. ہمارے لیڈرز ایسے ہیں, یعنی کوئی بھی لیڈر جسے ہم کہیں کہ یہ رول ماڈل ہو سکتا ہے, چاہے وہ ہماری جو ہے دنیا داری کے لیے ہو یا چاہے وہ آخرت کے لیے ہو, ہمیں ایسا دیکھنے کو نہیں ملتا آج, کیونکہ پالیٹکس جو ہے وہ سیپریٹ ہے ریلیجن سے, تو پھر لیڈرز بھی ایسے ہی ہوں گے. اور فلمز اور ڈراماز ہیں جو کہ ہماری جو ہے وہ دماغ کی مولڈنگ کر رہے ہیں, اور ہمیں ایسی چیزیں جو ہے پلانٹ کر رہے ہیں کہ آپ سوشل میڈیا کوئی ایپ کھولیں گے تو وہاں پہ آپ کو آپ جو نہیں بھی دیکھنا چاہیں گے وہ آپ کے سامنے آئے گا ہی آئے گا. تو الٹیمیٹلی آپ کی جو ریزسٹنس ہے, جو نفس ہے, اس کو قابو کرنا بہت مشکل ہے. تو یہ ہمارے جو ہے وہ اسلام کا مورل سسٹم ہے, اور ایکچولی اسلام جو ہے مورل سسٹم کے اوپر کھڑا ہے. جیسے حدیث شریف ہے کہ تم میں سب سے بہترین وہ ہے جس کے اخلاق سب سے بہترین ہے. تو یہاں پہ اس کو کلوز کرتے ہیں, اور تھینکس فار واچنگ, اور آپ کے فیڈ بیک کے لیے کامنٹ سیکشن موجود ہے.